خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ مختصر لیکن جامع نشر، مختصر پر پر اثر نشست ہوتی ہے الحمدللہ. جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مولانا عمران بشیر صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کو نمبر ہم نے دیا ہوا ہے یکم رمضان سے، آپ اس پر اپنے پیغامات، اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. چلائیں جی، پہلا سوال چلائیں بغیر تمہید کے. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس کی بیسمنٹ میں میرے سسر جو ہیں انہوں نے گائے بھینسیں اور کتا بھی ایک رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیس تو ایک کی، زمین ایک ہی ہے، انٹرنس الگ الگ ہے. صحیح ہے، یعنی وہی پوچھنا چاہ رہی ہیں. آپ بتا دیجئے کہ بیسمنٹ میں کتا پالا ہوا ہے ان کے سسر نے، تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اگر حفاظت کے لیے اگر کتا پالا جائے تو اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایز اے پیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پالتو جانور کے طور پر، اگرچہ اس کو بھی حرام کی حد تک تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، ناپسند کیا گیا ہے. اور اسی کے حوالے سے جو کل غالباً اس روایت کا حوالہ بھی آ رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ملائکہ نازل نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا موجود ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کراہت پر اس کو عام طور پر فقہاء نے حمل کیا ہے، پسند نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نجاست طہارت کے معاملات کو دیکھ سکیں کہ نماز، اس لیے کہ بہرحال جو کہ تھوڑا چیلنجنگ ہے نا کتے کی صورت میں، اس لیے کہ دیکھیں نا اس کا لعاب ہے وہ نجس ہے، اس کا پسینہ ہے وہ نجس ہے، اور دیگر نجاسات کا تو معاملہ ہی ہے اپنی جگہ پر. تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اگر وہ خیال کر سکتی ہیں کہ اپنی نمازیں ٹھیک طرح سے پڑھ سکیں اور ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں عبادتیں متاثر ہوں، تو بسم اللہ. ٹھیک ہے. یعنی فقہ جعفریہ میں مثال کے طور پر اگر یہ جانور، یہ اسی جانور کی بات ہو رہی ہے، ڈاگ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مثال کے طور پہ کوئی، ابھی میں نجاست کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی نجس، کوئی پانی گرا ہے اس کے اوپر اور وہ پانی فرش پہ گرا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا؟ وہ پانی نجس ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ کتے کو عین نجس مانا گیا ہے. کتے کو عین نجس مانا گیا ہے. خشک اگر ہاتھ اس کے اوپر پھرا دیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن اور کتا اگر ویسے ہی چل رہا ہے خشک زمین کے اوپر، وہ بھی خشک ہے، تو وہ نجاست سرایت نہیں کرے گی. ہمارے یہاں نجاست کے سرایت کرنے کا معیار جو میڈیم مانا گیا ہے وہ لیکویڈیٹی ہے. صحیح کہ اگر وہ لیکوڈ ہے یا کوئی ویٹنس ہے ایسی کہ جو ٹرانسفر ہو سکے ادھر سے ادھر، اس صورت میں وہ نجاست بھی ٹرانسفر ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا، کیونکہ سوال کئی حوالوں سے بہت مرتبہ آیا، اس لیے میں فقہ جعفریہ کے نزدیک خلاصہ یہ ہوا کہ حرام نہیں ہے، بہرحال ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے. نجاست طہارت کا خیال کرنا بہت چیلنجنگ ہوگا، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اس کا خیال کریں تاکہ نمازیں متاثر نہ ہوں. یہ ہے نا ان شارٹ. قبلہ احناف میں کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی دیکھیں حدیث پاک اس کی بنیاد ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو، عزت کی جگہ پر لگی ہوئی ہو، اور جس گھر میں کتا ہو، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ واضح حدیث ہے ہمارے یہاں. اچھا، ان کے یہاں جو ہے وہ ایک مکروہ ہے، کراہت ہے، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. ہاں اچھا، دوسرا یہ شوقیہ پالنا بھی جائز نہیں ہے. رائٹ جی، اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. ہاں، حفاظت کی غرض سے پالتے ہیں تو گھر کے باہر کوئی جگہ وغیرہ ہو تو وہاں پر اس کا ڈربہ وغیرہ یا پنجرہ وغیرہ جو بھی بنانا ہے وہاں بنا لیں. گھر کے باہر رہے حفاظت کے لیے تو اس کی اجازت ہے. اب بہن نے جو کہا کہ نیچے بیسمنٹ میں، اگرچہ یہ وہاں نہیں جاتی، سسر ہیں، لیکن وہ گھر کے اندر ہی کہلائے گا. یہ نہیں ہے جائز، احناف میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب اس پرٹیکولر صورت میں اگر احناف کے نزدیک یہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں تو یہ جو ان کے سسر ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کو چاہیے کہ وہ اس کو باہر رکھیں. لیکن اب نہیں، کچھ رشتے خاموشی اختیار کر لیں، لڑنے کی ضرورت نہیں. یعنی فقہی حکم کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ حضرت کی جانب سے ہو رہی ہے، ان کی جانب سے نہیں ہو رہی، تو یہ بری الذمہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. صحیح. آگے چلیں مفتی عامر صاحب، اس میں کوئی آپ نے ایڈ تو نہیں کرنا؟ صحیح. آگے اگلے سوال کی جانب آئیں. السلام علیکم. وعلیکم میرا نام فاطمہ ہے. علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے غلاف اور جائے نماز کو جب دھوتے ہیں تو اس کے پانی کو کہاں پھینکنا چاہیے؟ قرآن پاک کے غلاف کو دھوتے ہیں تو اس کے پانی کو کہاں پھینکنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن پاک کی محبت اور ادب نصیب فرمائے. الہ آمین. اور یقیناً یہ سوال اس درد اور اس جذبے سے تھا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے قرآن پاک کے غلاف کو دھویا ہے تو جس طرح دیگر کپڑوں کے ساتھ دھو لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی بھی اس کا جو ہے وہ آپ کتنا پانی جمع کریں گے؟ اس کے لیے کوئی ریزروائر بنائیں گے علیحدہ سے؟ کیا کریں گے؟ کوئی ڈیم بنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اور پھر سب دھوتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ تو قرآن پاک کا ادب باقاعدہ ہے، اس کا احترام بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اس پہ عمل بھی کریں، اس کو نہ چھوڑیں. لیکن یہ ہے کہ دھونے کے بعد جو پانی ہے اگر وہ آپ مکلف نہیں ہیں اس کے کہ آپ اس کو جمع کریں،
اور دیکھیں جس چیز کی شریعت آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہے، آپ بلا وجہ اپنے آپ کو اس کی تکلیف دے کے امت کے لیے مشکلات کے راستے نہ کھولیں۔ بالکل صحیح ہے۔ عمران بشیر صاحب اس میں فرمائیے گا، چونکہ ظاہر ہے تھرو آؤٹ دا منتھ آپ لوگ یکم رمضان سے قرآن بینی کی بات کر رہے ہیں اس میں، تو اس پہ آپ فرمائیں گے کہ دیر شوڈ بی اے بیلنس، کہ بالکل قرآن کریم کی اس صحیفے کی تکریم عزت میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہرحال نہیں ہونا چاہیے کہ اس عزت تکریم کے نام پہ، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، انسان پڑھنا ہی کم کرے، چھوڑ دے کہ نہیں ابھی تو نہیں پڑھ سکتا نا، ابھی تو نہیں پڑھ سکتا نا، ابھی تو جب اہتمام ہوگا تب پڑھوں گا، اور پھر وہ نوبت ہی نہ ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے جو کہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل دونوں چیزیں غلط ہیں، کہ بالکل چھوڑ دینا وہ بھی غلط ہے، اور اس خیال سے کہ جب میں پورے آداب کا اس کے لیے دوسری زندگی لے کے آنی پڑے گی، کہ تاکہ پورے آداب اور وہ اعلیٰ درجے کے آداب یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں۔ یعنی ظاہر اس کو کسی اور کتاب کی طرح بھی ٹریٹ نہ کی جائے، سب سے مقدس ترین کتاب ہے۔ آداب تو پورے جو اپنی ذات سے بڑھ کے بھی جو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھ سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے لہٰذا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، ہاں تو یہ غلط بات ہے۔ نماز میں میرا دھیان نہیں پراپر ہو رہا تو لہٰذا میں نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے شک رہتا ہے کپڑے نجس ہیں تو میں بعد میں ایک ساتھ میں نے یہ بھی سنا، باقاعدہ میں نے سنا کہ مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کپڑے نجس ہیں، تو پھر میں کرتا ہوں کہ میں رات میں جب گھر جاتا ہوں پھر ایک ساتھ ساری پڑھ لیتا ہوں، صبح فجر سے عشاء تک کی۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ شیطان کا کام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کثرت سے پڑھا جائے اور کسی عالم مستند عالم کے ساتھ رجوع کریں تاکہ ان بیماریوں سے وہ نکل سکے۔ بالکل ٹھیک، مناسب۔ چلائیں جی اگلا سوال چلائیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیا ہے فقہ جعفریہ میں اس کی گنجائش ہے یا کم ہے؟ بالکل گنجائش ہے، بالکل گنجائش ہے کہ وہ اگر نماز جماعت پڑھانے کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کی قیادت درست ہے، اور ان کے گھر والے جو ہیں ان کو عادل سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی واجب نہیں چھوڑتے، کوئی حرام کے ارتکاب میں یہ ملوث نہیں ہے، تو جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ان میں سے کوئی اگر ایک امام جماعت کے فریضے کو انجام دے اور پیچھے افراد کھڑے ہو جائیں تو بالکل نماز جماعت ہو جائے گی، خواتین بالکل آخری صف کے اندر کھڑی ہو جائیں، تو اس طریقے سے نماز جماعت کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا۔ ہاں بہرحال میں اس بات کی ضرور تاکید کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس روش کی وجہ سے مسجد میں جانا ہی بالکل ختم کر دیں، یا وہ موقوف ہو جائے یا کم ہو جائے، یہ نہ کریں۔ لیکن ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اہتمام مسجد میں جانے کے لیے جتنا ضروری ہے، مسجد کچھ فاصلے کے اوپر ہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، یہ تمام تر عذر اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر بھی اگر وہ گھر میں نماز جماعت کا اہتمام کریں گے، یہ پسندیدہ بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، ثواب میں اضافے کا باعث بھی۔ آپ نے عادل کہا تو یعنی یہ اتنا دیر معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو یعنی کوئی اپنے والد صاحب کے بارے میں دیکھتا ہے کہ بظاہر مجھے ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ شرعیت کی کوئی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو بس یہ کوالیفائی کر جائیں گے عادل کے لیے؟ بنیادی طور پر معصوم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتا کوئی بھی۔ عادل یہاں اس معاملے میں جو عادل کو کہا جاتا ہے تو اس سے ہمارے یہاں مراد فقہی رسالوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ تمام واجبات پر عمل کرنے والا ہو، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، گناہ کبیرہ پر نہ کرتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ یعنی اگر ایسا کوئی انسان ہے تو پھر اس کو عادل کہا جائے گا۔ اس کا معیار کیا ہوگا کہ یہ شخص عادل ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص عادل ہے؟ بظاہر ایک اچھا انسان ہو، یعنی حسن ظاہر کی بنیاد پر یہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اتنے افراد نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اچھا ہوگا۔ ایک تاثر، ایک امپریشن اگر آتا ہے تو ہمارے یہاں اتنا بھی کافی ہے اس کو عادل ایزیوم کرنے کے لیے۔ مناسب، ٹھیک۔ قبلہ یہ اناف میں جی دیکھیں، یہاں پر نا میں عام طور پر کہیں سفر میں ہوتا ہوں یا خاص طور پر حج کے سفر میں، تو وہاں ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ امامت کروائے، پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا غلطی ہو گئی، کہاں پر سجدہ سہو واجب ہے، کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو امامت کی شرائط اگر پائی جا رہی ہیں، آپ کو قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہے، تلفظ صحیح آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن واجبات کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا فرض میں تاخیر کرنے سے، یہ تمام مسائل آپ کو آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ترجیح یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، کہیں رہ گئی ان کیس کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں، رہ گئی تو پھر آپ گھر میں جماعت قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں۔ عادت آپ کی مسجد کی ہونی چاہیے، مساجد ویران نہ ہو۔ جی مساجد ویران نہ ہو، اگر وہاں رہ گئی تو پھر آپ گھر میں کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی قرآن کے ادب کے حوالے سے یا نماز
کہ ہم فوراً دیکھ کے یا تم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں 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 اچھا وہ کیا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہوتی ہے نا، وہ بھاگ جاتا ہے. جی 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 ایسے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تو میں سیکھ رہا ہوں، تو جب تک نہ ہے تو نہ پڑھوں. تو فرمایا بیٹا جب تک نہیں آتی نا پھر بھی پڑھ، اس کے رجسٹر میں تیرا نام آ جائے کہ یہ آیا تھا. کیا بات، واہ حاضری لگی ہے. جی واہ صحیح ہے. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں مفتی عامر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی، کیا حال ہیں؟ میں الحمدللہ. راولپنڈی سے شبانہ سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھکاریوں کو کن بھکاریوں کو دینا جائز ہے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کا نام دے کے مانگ رہے ہوتے ہیں. مفتی عامر صاحب ہٹے کٹے ہیں بظاہر، لیکن وہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، ان کو دے دینا چاہیے. کن بھکاریوں کو دینا جائز ہے وہ کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ٹھیک ہے نا. باقی رہا کہ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی دو نمبری بھی کر رہا ہے تو اس کو اللہ پوچھے گا آپ سے. ویسے ہمیں پتہ ہے قوم کی حالت کیا ہے، بھکاری بنایا جا رہا ہے. جس طریقے کی معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا آپ نے دیکھا پچھلے سیگمنٹ میں نعت خواں بچہ آیا ہوا تھا، ہے. دے دیں نمبر. اس نے اپنے پچھلے اسٹیٹمنٹ سے رجوع کیا. وہ 3 دن پہلے آئے تھے پنڈی سے، تو میں نے کہا پنڈی اور کراچی میں کہہ رہا ہے ایک جیسا ہی ہے. اب وہ کوالیفائی کر گئے تو 3 دن اور ٹھہرنا پڑا. کہنے لگے تھی انہوں نے اپنے رجوع کیا. انہوں نے کہا وسیم میں اس وقت میں کراچی گھوما نہیں تھا، اب گھوماؤں بھائی جان یہاں کی سڑکیں تو بہت خراب ہیں. میں کہا چلو جی تو یہ تو بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، بظاہر ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے. اس بات کو بھی تسلیم کریں. ہاں آپ کے پاس لمیٹڈ فنڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حقدار کو دوں، تو واقعتاً آپ معذور دیکھیں گے، سفید کالر دیکھیں گے، جن کے ہاں بچیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، تو پھر آپ ان کو پریفر کریں گے. لیکن آپ کے پاس وسعت ہے تو پھر اس وقت قوم میں بہت ساری پریشانی ہے، تکلیف ہے. اچھے بھلے لوگ بے روزگار ہیں، وہ کمانے جاتے ہیں، الٹا ادھر ادھر 4 پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو مختلف جگہوں پر، اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، مزدوری کرنے جاتے ہیں، تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو تھوڑا سا ہمیں مطلب یہ کہ ہیلپ بھی کرنی چاہیے. جو مخیر حضرات ہیں اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں بھی جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے کہ بھائی کسی طرح. دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں پہ آپ روزگار کے ذرائع مسدود کر دیں گے، وسائل پر قابض ہو جائیں گے، لوگوں تک جو ہے وہ رزق پہنچنے نہیں دیں گے، یا ان کی رسائی جو ہے وہ روزگار تک نہیں ہونے دیں گے، تو وہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. اور یہ تباہی بالآخر ان لوگوں تک بھی پہنچے گی جو اس کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے محلات میں محفوظ رہیں گے. تو خدا را اس قوم کو تھوڑا سا راستہ دو. اور قوم سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. انشاءاللہ. کوئی کامنٹ آپ دونوں کر دیں بس بریک کریں. ایک گزارش یہ تھی کہ جو گینگ ہے نا مافیا، ان کو ڈسکریج کریں، ان کو تو کم سے کم ڈسکریج کریں. جو گینگز بنے ہوئے ہیں مافیاز کی صورت، کیسے پتہ لگے؟ میں ڈرائیو کرتا ہوں سگنل پر آ گیا، کیا پتہ لگے؟ اگر نہیں پتہ چلے تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے پھر لیکن یہ کہ جہاں پر پتہ چل جائے وہاں پر پروفیشنل بیگنگ جو ہے اس کو کم سے کم ڈسکریج کریں. اور جو سڑکوں کی بات ہوئی ہے تو کیا واقعاً کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ گورنمنٹ کے لیے کچھ صدقے کا انتظام کریں تو سڑکیں وڑکیں؟ مجھے نہیں معلوم. ہمارے ایک دوست نے وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی یونیورسٹی کا جو یونیورسٹی روڈ ہے اس پر چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ سارے میزائل ادھر گر رہے ہیں، وہ جو کہیں اور نہیں گر رہے، سارے میزائل ادھر گر رہے ہیں. اور وہ مطلب اللہ خیر کرے، وہ دعاؤں سے ہی ہو سکتا ہے وہ، بس وہ معاملہ حل پتہ نہیں کہ جیونا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ مسائل فلا تنہر، کہ جب کوئی سوال کرنے آ جائے تو اسے جھڑکا نہ کرو. دیکھیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کم از کم ہم جو بعض دفعہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بھی اللہ نے تمہیں آج گاڑی پہ بٹھایا، وہ قادر ہے کہ تمہیں بھی سڑک پہ کھڑا کر دے. تو بدتمیزی سے پیش آنے کی ایک تو اجازت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ضرورت مند نہیں ہے اور پھر بھی مانگ رہا ہے تو فرمایا وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے. یہ ان کے لیے پیغام ہے، اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ جھڑکنا نہیں. ایک ہمارے استاد محترم اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے تو بیٹے سے کہا فقیر کو دے دو، تو آپ خود متوجہ ہو گئے کسی اور چیز کی طرف. تو بعد میں دیکھا تو فقیر ویسے کہا کہ دیا نہیں. کہا با جان یہ مستحق نہیں ہے. کہ بیٹا جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ وہ جب ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو ہمیں تو چل کے جانا چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی چل کے آ رہا ہے تو اپنی سعادت سمجھ کے. اور ایک گزارش سمجھو کہ جب بھی صدقہ خیرات دیا جائے تو اگلے پہ احسان چڑھا کے نہ دیا جائے بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کو دیا جائے. جزاک اللہ. بہت بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ ایک اور مختصر نشست ہوگی. ہم آتے ہیں بریک کے بعد کوئی سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ.